امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کتاب العلم میں ایک عنوان قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل به، کہ علم جو ہے یہ قول اور عمل پر مقدم ہے۔ پہلے علم ہے، پھر اس کے بعد عمل ہے یا کسی کو کہنا ہے، کسی کو کوئی چیز بتانی ہے، کچھ کہنا ہے یا کسی چیز پر عمل کرنا ہے تو پہلے اس کو سمجھو۔ جب بہتر طریقے سے اس کو سمجھیں گے تو بہتر طریقے سے عمل بھی کریں گے اور بہتر طریقے سے لوگوں کو بتائیں گے بھی۔ یہ عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جیسی عادت ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں کو پیش کرتے ہیں، قرآن کریم کی کئی آیتیں پیش کی اور آخر میں پھر قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی، کونوا ربانیین، ہو جاؤ رب والے۔ عالم ربانی کس کو کہتے ہیں؟ ہو جاؤ رب والے، ای علماء، حکماء، حلماء، فقہاء، یعنی عالم بنو، حکیم بنو، یعنی حکماء سے مراد حکمت والے، دانا، حلماء بردبار بنو، تحمل والے، اور فقہاء فقیہ بنو، دین کی گہری سمجھ لو۔ دیکھیں، علم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان مکمل کورس کرے، پورا سب کچھ پڑھے۔ جو بھی مسئلہ سیکھے، جو بھی قرآن کریم کی آیت سیکھے، جو بھی دین کی کوئی اہم بات سیکھے تو اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے سیکھے، علی وجہ البصیرہ، تاکہ اطمینان قلبی حاصل ہو۔ کلمہ سیکھا تو کلمے کا تلفظ ہے، پھر کلمے کا ترجمہ ہے، کلمے کے الفاظ ہے، کلمے کا مفہوم ہے، اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھے تو دوسروں کو بھی بہتر طریقے سے بتا سکے گا۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے اور آخر میں پھر فرماتے ہیں، وَيُقَالُ الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّ النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ۔ عالم ربانی وہ ہے جو لوگوں کو دین کی بڑی بڑی باتیں بتانے سے پہلے جو بنیادی بیسک ضروری معلومات ہیں وہ لوگوں کو سمجھائے۔ یہ بہت بنیادی ہے ایک مربی کے لیے، ایک ہے عالم اور ایک ہے مربی۔ تو ایک مربی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بنیادی چیزوں پر نظر رکھیں، اور تربیت آج کل وقت کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پہلے زمانے میں جتنے بھی ہمارے علماء ہوتے تھے، ہم اسکولوں میں ٹیچر ہوتے تھے، استاد، بلکہ ماں باپ، علم بظاہر اگر کم بھی ہو لیکن ساتھ تجربہ اور تربیت ہوتی تھی، ماحول بھی اچھا تھا، بے حیائی نہیں تھی، موبائل آج کل کا جو گند ہے یہ چیزیں بھی نہیں تھی۔ آج کل تعلیم کا ماحول بھی بڑا گندہ ہو گیا ہے۔ کو ایجوکیشن تعلیم نے تو امت کی جو کمر ہے وہ توڑ دی، اجتماعی نظام ہمارا تتر بتر کر دیا، بچے بے باک ہو گئے، گستاخ ہو گئے، نشوں میں لگ گئے، غلط چیزوں میں، بے ادبی، استاذ کا ادب نہیں، ماں باپ کا ادب و احترام نہیں، اس لیے کہ وہ ماحول میں انسان رہتا ہے تو جس طرح کے ماحول میں انسان رہتا ہے وہ سوچ بن جاتی ہے۔ اب یہ جو مثال کے طور پر مکتبوں میں کبھی آپ جائیں جہاں دینی کتابیں ملتی ہیں، وہاں آپ دیکھیں چونکہ ان کا ماحول ہے تو وہ اس کو عیب نہیں سمجھتے ہیں، قرآن کریم ہے، دینی کتبیں نیچے ایسے رکھی ہیں جیسے، تو پہلے زمانے میں ان چیزوں کا یہ بہت ادب ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے ہمارے اساتذہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ جس ٹپائی کے اوپر پڑھتے ہیں ڈیسک کے اوپر اس کو پلانگ کے مت جایا کریں، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں سکھائی جاتی تھی۔ لیکن اب ان چیزوں کا بالکل فقدان ہو گیا۔ مسجد میں کبھی لوگ داخل ہوتے ہیں، انسان غور سے دیکھیں کہ مسلمانوں کی تربیت کتنی ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت چپل کس طریقے سے اتارتے ہیں، بے دردی کے ساتھ، حالانکہ چپل بہتر طریقے سے اتارنا، اس کو ٹھیک کرنا، یہ بنیادی معلومات ہے، بنیادی چیزیں، اسی سے انسان کی شخصیت آگے جا کے بنتی ہے۔ اسی طریقے سے اجتماعی ماحول میں اگر ہم دیکھیں، جو ہمارے اجتماعی تقریبات ہیں، ہماری دعوتیں ہیں، ہمارا ماحول ہے، تو وہاں کھانا کس طریقے سے کھایا جاتا ہے، یعنی اتنا بے دردی سے ضائع ہوتا ہے، اتنے بے درد، حالانکہ اللہ کے نبی نے اس حوالے سے
اتنی پاکیزہ تعلیمات ہمیں دی ہے، پلیٹ اپنی صاف کرو، ہڈیوں کے لیے الگ پلیٹ رکھو، اس میں ہڈیاں ڈالا کرے، دسترخوان اس لیے ہوتے حتی الامکان کوشش یہ کرے کہ دسترخوان بھی خراب نہ ہو، ہڈیاں آپ ڈالیں تو پلیٹ میں ڈالا کریں۔ اگر آپ کے پلیٹ میں سالن گھر میں زیادہ ہے تو آپ ایک الگ سے پلیٹ رکھ کر کے چمچ ڈال کے اس میں اتنا ڈال دے جتنا ختم کر سکے، تاکہ وہ باقی سالن ضائع نہ ہو، کوئی اور اس کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں۔ اللہ کے رزق کی تعظیم ہے، اس کا ادب احترام ہے، اس سے تو رزق کے دروازے کھلتے ہیں، لیکن اس طرف ذہن نہیں جاتا۔ دینی مدرسوں کے اندر اسی طریقے سے اجتماعی نظام کے اندر کھانے کا سسٹم، چپل اتارنے کا سسٹم، پھر ہمارے ہاں گاڑیاں پارکنگ کرنے کا جو سسٹم ہے وہ اتنے غلط طریقے سے گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں۔ اس طرف کبھی ہمارا، چونکہ ہماری جو تربیت ہو رہی ہے، ہم جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں یہاں قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں انسان کو قانون کی بالادستی سے، قانون ہے، اصول ہے کہ اگر آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی تو یہ جرمانہ لگے گا، یہ سزا ملے گی، تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے لوگوں پر، لوگوں کی سوچ پر، ماحول پر۔ تو تربیت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تعلیم کا مقصد تربیت ہے، اور تربیت بغیر تعلیم کے ممکن نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی کہنا چاہتے، باب العلم قبل القول والعمل به، کہ کسی چیز کو بتانا ہے یا کوئی کسی چیز پر عمل کرنا ہے اس کو پہلے سمجھو۔ اور پھر آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، عالم ربانی کی پہچان یہ ہے۔ عالم ربانی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ کی معرفت سے آراستہ ہو، جس کو اللہ نے اپنی معرفت دی ہو۔ علم کا اصل مقصد اللہ کی معرفت ہے، علم نافع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم نافع مانگے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے علم نافع مانگتا ہوں۔ اور علم نافع کس کو کہتے ہیں؟ المؤدی الی العمل، جو انسان کو عمل کی طرف لے جائے، ایسا علم کہ جب عمل کا وقت آئے تو انسان اس پر عمل بھی کر سکے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، جس کو چاہے اللہ تعالی حکمت عطا فرما دے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت ساری بھلائی مل گئی، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل مند۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد کیا ہے؟ العلم النافع المؤدی الی العمل، وہ علم نافع جو انسان کو عمل کی طرف لے جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو علم نافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے، اور ایسے علم سے پناہ مانگی ہے جو نفع نہ دے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ نہ دے۔ تو تربیت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آج کل اس کا بہت فقدان ہے۔ دیکھیں میں تھوڑی سی گزارش کر لوں، تربیت میں سب سے بڑا کردار ہے ماں باپ کا۔ بچے کی بنیاد پڑتی ہے گھر سے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ ولقنوہم عند الموت لا الہ الا اللہ، کہ جب تمہارے بچے بولنے کے قابل ہو جائے، بولنا سیکھے، بولنا شروع کرے، تو سب سے پہلے گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ وہ کلمہ سیکھے۔ یہ بتانے سے نہیں ہوتا بیٹے بیٹے سیکھو، یہ تو ماں باپ والدہ ہے، برتن اٹھا رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ، لا الہ الا اللہ، اٹھتے بیٹھتے یہ کلمات جب زندہ ہوتے ہیں زندگی کے اندر تو یہ غیر شعوری طور پر بچوں کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رات کو گھر کی کنڈیاں بند کرو، بسم اللہ پڑھا کرو۔ اسی طرح جب مزاج کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو انا للہ پڑھ لیا۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ہمارے روز مرہ کی زندگی میں ہونے چاہیے، اور یہ بچوں کی طرف غیر شعوری طور پر منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی اپنے بزرگوں کی تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ ابتدا میں اپنے گھر سے یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ بڑا کردار ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ تو تربیت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور بنیادی تربیت دیکھیں ہر استاذ کو مربی ہونا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ماں باپ ہے، دوسرے نمبر پر استاد ہے۔ استاذ کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ کبھی
مدرسے کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے، استاذ کی طرف سے، تو ماں باپ سبق کو چیک کرتے ہیں کیا پڑھا، سبق یاد کر کے مدرسہ جا رہا ہے یا نہیں۔ اسکول کا کام ہو یا قرآن کا کام ہو یا دین کا جو بھی تعلیمی، بچہ جب گھر سے تیاری کر کے جائے گا تو بچہ کبھی اس کا دل بھی متنفر نہیں ہوگا، دل بھی لگے گا پڑھائی کے اندر، اور اس کا معیار بھی اچھا ہوگا، مدرسے میں بھی اس کی اچھی ایک وہ ہوگی۔ اور اگر گھر سے بچے نے تیاری نہیں کی ہے تو پھر اس کا نتیجہ انجام یہ نکلے گا کہ بچے کا دل بھی نہیں لگے گا، اکتا جائے گا، اور پھر یہ سارا ماحول اس طرح بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے چند باتوں میں امتحان لیا، وہ باتیں انہوں نے پوری کر دی، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناؤں گا۔ وہ چند باتیں کیا تھی جن میں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا؟ تو ایک تفسیر مفسرین کرام نے یہ لکھی ہے کہ اس سے مراد خصائل فطرت، ضروریاتی زندگی کی وہ چیزیں جس پر انسان کی زندگی کا ڈھانچہ قائم ہے، کھانا، پینا، سونا، چپل اتارنا، ناخن وقت پہ کاٹنا، جسم کے بالوں کی صفائی، جسم کی صفائی، ضروریات یعنی وہ چیزیں جس سے انسان کا روز مرہ کی بنیاد پر واسطہ پڑتا ہے، ان کاموں کو طریقے سے کرنا، وقت پر کرنا، یہ خصائل فطرت میں آتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھیں، ہم نے تو اپنے نبی کو پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھنا تو بات کا مسئلہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت توجہ دیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر صحابہ کی تربیت فرماتے تھے، ان چھوٹی باتوں کو ہم نے ہلکا سمجھا، اب نتیجہ یہ نکلا کہ وہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن حقیقت میں دیکھیں تو ہماری زندگی کی بنیاد بڑی کمزور ہوتی ہے۔ بہت بڑا آدمی ہے اور کبھی ایسے غیر مناسب کام کرنے لگتا ہے کہ اس کی شخصیت مجروح ہو جاتی ہے۔ تو تربیت بغیر تعلیم کے ممکن نہیں ہے، اور تعلیم کا مقصد تربیت ہے، اصل مقصد ہے تربیت۔ ماں باپ یہ سمجھے کہ میں نے بچے کو مدرسے میں ڈال دیا، دیکھیں کئی بچے ہمارے دینی مدرسوں میں بھی آگے پیچھے ضائع ہو جاتے ہیں، غلط دوست مل جاتے ہیں، دوستیوں میں وہ بالکل ضائع ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی توجہ نہیں ہوتی۔ اور بہت سارے بچے مدرسوں میں رہتے ہیں تو اساتذہ کی ذمہ داری اپنے بچوں پر نظر رکھ کے کس بچے میں کیا اخلاقی کمزوری ہے، سبق کے اعتبار سے کیا کمزوری ہے، ہر چیز پہ نظر رکھے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ چپل صحیح اتارنا، بچوں کو سمجھاؤ، پابند کرو، یہ استاذ کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو چیک کرے سبق کے ساتھ ساتھ۔ اب اگر استاذ یہ سمجھے کہ مجھے تو میری تنخواہ مل رہی ہے، میں اپنا سبق پڑھا کے جا رہا ہوں، اسکولوں میں آج کل یہ ہو رہا ہے، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، تو ہمارے مدرسوں میں تو الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ چونکہ دین کی تعلیم دی جاتی ہے تو اس طرف توجہ زیادہ دلائی جاتی ہے۔ تو لیکن باقی چیزوں میں بہرحال چاہے مسلمانوں کے بچے اسکولوں میں ہوں، مدرسوں میں ہوں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے ہاتھوں میں، ان پہ نظر رکھیں۔ اگر شروع سے ہی اگر ہم طالب علم کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں گے تو ہمارا ادب احترام بھی کریں۔ اگر میں اپنی اس تک رہوں گا اور پھر میں یہ کہوں کہ استاد طالب علم میرا ادب کرے، پھر وہ چیز نہیں رہتی ہے۔ تو دلوں کا کنیکشن ہے جو اللہ تعالیٰ جوڑتے ہیں۔ تو ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت پر بہت توجہ دے، سونے کی ترتیب ہے، باقی ضروریاتی زندگی کی چیزیں ہیں، ان چیزوں پر بھی توجہ دے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ۔ عالم ربانی کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بڑی بڑی باتیں بتانے سے پہلے جو بنیادی کمزوریاں ہیں زندگی کے اندر یا جن چیزوں پر زندگی کی بنیاد ہے، ان چیزوں کو مضبوط کرے اور ان چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کو تربیت دے۔